تصدیق کرتی ہے، اس کا عقیدہ بنانا، عقیدے کو پختہ بنانا ہے، اور جب عقیدہ پختہ ہوگا تو پھر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو صاحبان ایمان کے لیے تین چیز ضروری ہے، قول اور تصدیق اور عمل صالح۔ تو یہاں صاحبان ایمان جو ثابت قدم ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ جو سدا دل سے ایمان نہ رکھے ان کو خدا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا، کہ دنیا میں بھی چاہے کتنی مصیبت آئے، اپنے عزم میں، اپنے قول میں، اپنے ایمان میں پختگی ادا کرے گا، ثابت قدمی پر رکھے گا، اور جہاں تو ثابت قدمی رکھے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ ہم جہاں ثابت قدم رہیں، جہاں اپنی مرضی آئے جو کہے وہاں بدل جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو صاحبان ایمان کے لیے جہاں ثابت قدمی ہے تو وہاں بھی ثابت قدمی ہے، جو جہاں اس نے کیا کرایا ہے کہا تو وہاں بھی وہی قول کام آئے گا، وہی عمل کام آئے گا، دونوں جگہ ثابت قدمی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سرکشوں کو، اور آگے کیا، سرکشوں کو خدا گناہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر جو ایمان نہیں لائے تو نہ صرف ایمان نہیں لائے، یہ نہیں ہے ایمان نہ لائے، ایمان میں کوئی زبردستی نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پورا قرآن آپ دیکھ لیجیے، کسی قرآن میں، قرآن کی کوئی بھی آیت ہے، کسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنی آیت میں یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہم جبرن ایمان لاؤ، جبرن اسلام قبول کرو، لا الہ کی دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ اپنے اختیار سے، اپنی خوشی سے اختیار دے دیا، دو راستے بتا دیے، صراط مستقیم بتا دی کہ سیدھا راستہ کون ہے، کون سا ہے، اور غلط راستہ کون سا ہے، اب کس راستے پر چلنا ہے تمہیں اختیار دے دیا۔ اب تمہارے اختیار میں، تمہیں اختیار دے دیا ہے، تمہیں دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، تمہیں چننا ہے۔ اور اس کے بعد جب آدمی سرکش ہو جائے، تمام قرآن کا علم آنے کے بعد، امام کا علم آنے کے بعد، تمام موجودات کو دیکھنے کے بعد، تمام کائنات پر غور کرنے کے بعد، پھر بھی انسان اگر سرکش ہو جائے، حجتیں کرتا رہے، بحث کرتا رہے، یقین نہ لائے، ایمان نہ لائے، تو پھر اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کے دلوں پر، اس کے ذہنوں پر، ان کی زبانوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو گمراہی دکھائی، اس کو کبھی صراط مستقیم دکھائی نہیں دیتی۔ خدا اس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور خدا کو جو بھی چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا جب اچھے انسان کو راہ پر لگاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس راہ پر لگا دیا، ان کی حفاظت نہیں کی، وہ ان کی حفاظت نہیں کرتا ہے۔ گمراہوں کو گمراہی کی راہ پر لگا دیا، خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو رسول کیا تم نے، اب رسول سے خطاب کرتا ہے اللہ کہ تم نے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے میرے احسان کو کفران نعمت میں بدل دیا، میری نعمت کو ہم نے اتنی نعمت اس کو عطا کی، مگر ان سرکشوں نے، ان گمراہ لوگوں نے کیا کیا کہ میری نعمت کو، میرے احسان کو کفران کے نعمت میں بدل دیا، ہلاکت میں بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی تو کفران نعمت کر دیا۔ کفران نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں روزی دیتا ہے، پاک روزی دیتا ہے، ہم ان کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ہمیں سچا راستہ دکھایا، صراط مستقیم دکھائی، ہم اس پر چل نہیں سکتے، چلنے کا ارادہ نہیں کرتے۔ قرآن ہمارے لیے نعمت ہے، تو قرآن کی طرف دیکھتے نہیں، ہم قرآن کی آیت پر غور نہیں کرتے، یہ ہے کفران نعمت، یہ ہے کفران نعمت۔ اہل بیت پنجتن جیسے معصوم ہمیں ہدایت کرنے والے رہبر دیے، ہادی دیے، امام دیے، مگر ہم ان کے قول پر،
ان کے عمل پر ان کی اتباع نہیں کرتے، یہ ہے کفران نعمت۔ اہل بیت یہ نعمت ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، یہ نعمت ہے۔ ہمیں بچپن سے لے کر جوانی تک بڑا کیا، پھر جوانی سے بڑھاپے تک ہمیں ہر نعمتیں، ہمیں علم دیا، عقل شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہمارے تمام اعضاء کو صحیح سلامت بنایا تاکہ ہم ان کو خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں آگے کریں، ان ہاتھوں کو بھلائی کے کام میں دوڑائیں، اپنے ان قدموں کو اہل بیت کی مجلس کی سننے کے لیے مسجد کی طرف، اذا خانوں کی طرف لے چلے، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو ہمیں حسین میں لگائیں، بھلائی کے کام میں لگائیں، تقویٰ کے کام میں لگائیں۔ یہ نعمت نہیں ہے کیا؟ کن کن نعمتوں کا آپ ذکر کریں گے؟ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمت کا کفران کرو گے، کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ ہم نے تمہیں اتنی ساری نعمت دی، مگر انسان ان تمام نعمت کا کفران نعمت کرتا ہے، یہ ہے کفران نعمت۔ اور اپنی قوم کو جو کفران نعمت کو کر ہی رہے ہیں، اور پھر ان کے جو رہبر ہے جو ان کو کفر کی طرف، گمراہی کی طرف دھکیل رہے، جو ان کے سردار ہیں، جن کو یہ اپنا سردار کہتے ہیں، جن کو یہ اپنا رہبر مانتے ہیں، جن کو اپنا رہنما مانتے ہیں، یہ ان کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ایسی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ان رہبروں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو جہنم کے ہلاکت کے گڑھے میں جھونک دیا۔ یہ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، یعنی کفران نعمت، اور اس پر کئی بار میں عرض کر چکا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ نعمت کی تعریف نعمت کیا ہے، تو ابھی میں نے تمام نعمت آپ کے سامنے رکھی کہ جو نعمت کی تعریف کیا ہے، قرآن مجید کا طریقہ استدلال کیا ہے کہ کسی کا حکم کس طرح دیا، قرآن نے اس پر کس طرح گفتگو کی، کس کا کس طرح تعارف کرایا، رسول کا تعارف کس طرح کروایا، امام کا تعارف کس طرح کروایا، نبی کا تعارف کس طرح کروایا۔ یہ قرآن کا قانون ہے، اور قرآن نے کس طرح حقوق کی، ہمیشہ جو بھی چیز، جس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے تو پہلے اس کی ضد کو سمجھو۔ ہم روشنی کو دیکھتے ہیں تو پہلے اس کی ضد کو سمجھو، اندھیرے کو سمجھو۔ جب اس کی ضد سمجھ میں آ جائے گی تو اصلی حالت خود بخود نظر میں آ جائے گی۔ جب اندھیرے کو سمجھیں گے تو روشنی خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پہلے اس کی ضد کو سمجھو، اور قرآن نے اس کی ضد کو بتلایا، کیسے بتلایا، ضد کو کس طرح پہچان کروائی۔ یعنی اگر ہم مسلم کی تعریف کریں، مسلم کی تعریف سمجھانے کے لیے اس کی ضد کو بتلایا، قرآن نے کیا بتلایا؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، سورۃ الانفال۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کہ ہم مسلمین کو مجرمین کے برابر قرار دیں۔ مسلمین اور مجرمین برابر نہیں ہو سکتے، تو پہلے اس کی ضد کو بتلایا کہ مجرمین کو سمجھو تو مسلم اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا۔ اور آگے متقی کی تعریف، آمنا بالمتقین قال الفجار، سورہ سواد کی آیت ہے، آمنا بالمتقین قال الفجار، کیا ہم متقین کو فاجروں کے، فاسقوں کے برابر قرار دیں؟ متقین فاجر و فاجر، فاسق برابر نہیں ہو سکتے، الگ الگ ہیں۔ تو پہلے اس کی ضد کو سمجھنا چاہیے۔ ہر جگہ قرآن نے بتایا پہلے اس کی ضد کو سمجھو۔ تو فاجر ہو وہ متقی نہیں ہے، اور متقی کی تعریف کیا؟ تقویٰ کی تعریف یہ ہے، تقویٰ جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ فساد و فجور نہ ہو، وہ غلط راستے پر نہ ہو، فساد نہ کرو، فجور نہ کرے، یہ ہے متقی کی تعریف۔ اور آگے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون،
قل هل يستوي الذين